बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान ने सर पर कफन बांध लिया है और हर रुकावट को अबूर करने, चाहे गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़, रास्ते बंद और जितनी मर्जी नफरी हो, तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर पिशावर से निकलने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस ऐलान के अंदर पीटीआई ने मुक्तदर हलकों को भी, पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं उनको भी इस वक्त एक अहम पैगाम दे दिया है। और रही सही कसर जो थी, अब ऐसा लग रहा है कि वो भी निकल चुकी है। जो थोड़ा बहुत पर्दा था अब वो भी हट चुका है और अब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। और इमरान खान ने कुछ अहम वार्निंग्स जारी की हैं, कुछ अहम पैगामात दिए हैं कि ऐसा ना हुआ तो फिर ये भी हो सकता है। जबकि मुल्क के अंदर फौज को तो तलब कर लिया गया है, उसके हवाले से कुछ लेटेस्ट डिटेल्स भी हैं मेरे पास। लेकिन इस वक्त मार्शल लॉ की हवा भी चल पड़ी है, क्योंकि दोनों तरफ से फैसले जो हैं वो अटल लग रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है, जबकि इमरान खान अपनी जमहूरी स्ट्रगल जारी रखने और उसे कम ना करने और ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है उस पर नहीं आ रहे। वो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी नहीं बैठेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ दो मुतालबात लेकर निकले हैं: असम्बलियाँ डिज़ोल्व, इलेक्शन की तारीख। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पहले ये करो फिर आकर मुझसे बात करना। इस वक्त जो अंदर खाते चीज़ें चल रही हैं उसमें मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और लाहौर का मुल्क भर से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है। और लॉन्ग मार्च नाकाम बनाने के लिए मोटरवे समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स लगा दिए गए, जिसके बाइस लाहौर का पूरे मुल्क से राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो चुका है और ये ज़मीनी राब्ता अब ख़त्म है। लाहौर के शहरी महसूर हो चुके हैं और पीटीआई के बहुत से लोग निकलना चाह रहे थे छोटे छोटे टोलों में। उन्हें अब अंदर खाते ये कहा जा रहा है कि ये रुकावटें छोटे मोटे टोले नहीं हटा सकते। कल सबको एक साथ एक कुव्वत के साथ निकलना होगा और धावा बोलना होगा ताकि रुकावटें अबूर हो सकें। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। जबकि राणा सनाउल्लाह ने फिर से क्लियरली कह दिया है कि लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं मिलेगी। पहले ये कहते थे खूनी मार्च की इजाज़त नहीं देंगे, तसादुम की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन अब ये लॉन्ग मार्च तक की भी इजाज़त नहीं दे रहे। और इस हमाम में सब नंगे हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की अलम बरदार बनती है। सहाफ़ियों पर मुकदमे पीपल्स पार्टी के सिंध में होते हैं। सबसे पहले दफ़ा 144 सिंध में लगती है। ये जमहूरियत का हुस्न है। ये सिर्फ और सिर्फ मफाद परस्तों का एक करप्ट टोला है जो अपनी करप्शन बचाने के लिए कभी जमहूरियत का, कभी सिविलियन सुपरमेसी का, कभी कोई मंजन अपने ऊपर लबादा ओढ़ लेते हैं और अवाम को पागल बनाने की कोशिश करते हैं और मुल्क को लूटना इनका मकसद होता है, जिस मकसद में आज के दिन तक ये कामयाब रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस वक्त जो अवाम है उसकी नब्ज, अवाम की पल्स और अवाम का जोश और जज्बा, इससे पहले बताएं कि जब किसी सियासतदान को उठाने आती थी पुलिस, क्या मोहल्लेदार अपने घरों से आधी रात को उठ के आते थे कि पहले हमें उठाओ? पुलिस को भगा दिया वहां से लोगों ने। आप इस बात से अंदाजा करें कि लोगों की इस वक्त जहनीत क्या है, लोगों की इस वक्त सोच क्या है। और जो शहादत हुई पुलिस कांस्टेबल की, वो भी इस इंपोर्टेड हुकूमत के गले पड़नी चाहिए कि वो पाकिस्तान की एक फोर्स को, एक यूनिफॉर्म्ड फोर्स जो पुलिस का इदारा है, उसे पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ अपने सियासी मकासद के लिए, अपनी सियासत और करप्शन बचाने के लिए उन्हें भेंट चढ़ा रहे हैं। इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि वजारत दाखिला ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए फौज को तलब कर लिया है
اور ریڈ زون کی تمام سیکیورٹی فوج کے حوالے کی جائے گی، جس کے تحت وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم آفس، ایوان صدر اور سپریم کورٹ پر بھی فوج تعینات ہوگی۔ کابینہ ڈویژن سمیت دیگر سرکاری عمارتوں پر بھی فوج کی تعیناتی کا نوٹس اور حکم جاری ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت نے ایف سی کی خدمات بھی طلب کر لی ہیں، جس کے تحت ایف سی کے 2000 اہلکار اسلام آباد میں فرائض سر انجام دیں گے اور اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے فار 2 months دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور دفعہ 144 کا دائرہ کار 1 کلومیٹر تک بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ 2 مہینے تک کیوں نافذ ہے یہ بھی آپ سمجھ جائیں کہ انہیں پتا ہے کہ یہاں پر آ گئے تو اٹھیں گے نہیں، یہ آ گئے تو یہاں سے جائیں گے نہیں۔ اور اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد میں نہیں بلکہ راول پنڈی میں بھی رینجرز کی مزید نفری تعینات کر دی گئی ہے اور زیادہ نفری جو ہے وہ اب منگوائی جائے گی، اور رینجرز کے 2 اور راول پنڈی میں رینجرز کے 1 پورا ونگ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ ایف سی کو آنسو گیس کے استعمال کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ تو ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اس وقت عوام نکلنے کے لیے پرجوش ہے۔ اسلام آباد میں ایسا منظر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ذرا سوشل میڈیا پر جائیں، لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، میں 5 لوگوں کی فیملی کو رکھوں گا، کوئی کہتا ہے میں 3 لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں، کوئی کہتا ہے میرا گھر اویلیبل ہے۔ اوورسیز پاکستانی اعلان کر رہے ہیں جائیں اور 10 لوگ 10 ہوٹل کے کوئی بھی کمرے بک کروائیں، پیسے میں دوں گا، وہاں پر رہیں، اس موومنٹ کا حصہ بنے۔ یہ ویژولز پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ عمران خان کا اے ٹی ایم یہ عوام بن چکی ہے، عمران خان کی فائنینسر یہ عوام بن چکی ہے، اور یہ جو امپورٹڈ حکومت پاکستان کی فوج کو پاکستان کی عوام کے سامنے لا کھڑا کرنے کا منصوبہ ہے، یہ ان کے گلے پڑے گا۔ اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ مریم بی بی نے بھی یہ نیریٹو دینا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ حکومت نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہے۔ اور عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے پشاور سے وہ بڑی اہم ہے کہ ہر حال میں اسلام آباد جائیں گے۔ نیوٹرلز اور ججز کو پیغام ہے کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے، یہ ڈیسائیسو مومنٹ ہے، اور اس مومنٹ میں ہمیں کرنا ہوگا۔ اور کل خیبر پختونخوا سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کر نکلوں گا، اور نیوٹرلز کو یہ کہہ دیا ہے کہ نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے اب نہیں ہے۔ ججز اور وکلا کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈیسائیسو مومنٹ ہے، یہ ایک فسطائیت کی سوچ رکھنے والی جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس سے اب ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ اور عمران خان نے کل رات کو بھی جب یہ پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو اس امپورٹڈ حکومت کے مقامی ہینڈلرز کا نام لے کر، یعنی کہ انڈائریکٹ اٹیک تھا، اور پھر عمران خان نے یہاں تک کہا کہ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ اس سازش میں کون ملوث ہے۔ آپ ذرا اس بیان کی اہمیت کو، اس بیان کو 2 مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ لوگ تو سننا چاہتے ہیں کہ اس سازش میں کون ملوث ہے۔ یہ کسے میسج ہے، یہ کسے پیغام ہے؟ یہ انہیں ہی پیغام ہے جن سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور عمران خان نے یہ کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ معیشت تباہ کر دی آپ نے۔ کس نے کہا؟ obviously خان صاحب کا کہاں پر اشارہ ہے، اور اعداد و شمار دیکھ کر اب سب حیران بھی ہیں اور پریشان بھی۔ اور پھر عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی اور قربانی دینے کے لیے سب شہریوں کو تیار رہنا ہوگا، اور اس وقت کسی کے آرڈرز نہیں ماننے۔ حمزہ کے آرڈرز پتہ نہیں پولیس اور بیوروکریسی کیوں مان رہی ہے۔ حمزہ جن کے سارے وزیر اعلیٰ بنا وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، اس کے پاس اکثریت ہی نہیں رہی، اور سازش کے تحت ان کیسز میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ نیوٹرلز کو ساری قوم دیکھ رہی ہے، آپ پر بھی ججمنٹ پاس ہوگا۔ یہ نیوٹرلز کو آج عوامی کٹہرے میں واضح 2 ٹوک الفاظ میں کہ نیوٹرلز کو قوم دیکھ رہی ہے، آپ پر بھی ججمنٹ پاس ہوگی، آپ کو بھی قوم فیصلہ کرنے کے لیے
کہ ٹہرے میں لا کر کھڑا کرے گی کہ آپ کہاں پر تھے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، یہ کھل کر بات ہے، اور سب کو پتا ہے کہ نیوٹرلز کا کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور یہ کیا معاملات ہیں، تو آپ اندازہ کریں۔ لیکن اس وقت اگر اسلام آباد میں یہ امپورٹڈ حکومت طاقت کا استعمال کرتی ہے، ریڈ زون کی سیکیورٹی فوج کے حوالے انہوں نے کی ہوئی ہے، اور اگر وہ کشمیر ہائی وے پر یہ گلو بٹوں کے ذریعے تشدد کرتے ہیں اور لوگ ریڈ زون پر چڑھ دوڑتے ہیں، اور ریڈ زون پر اگر لوگ چڑھ دوڑتے ہیں اس کیوس میں، اس افراتفری میں، تو وہاں پر پاک فوج کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ وہاں پر اگر اللہ نہ کرے ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی ہوا، نہ ہونا چاہیے کہ یہ عوام اپنی فوج کے مد مقابل آئی۔ یہ فوج ہماری ہے، وہ جوان میرا ہے، وہ اپنی جانیں دیتا ہے، اس کی عزت، اس کا احترام، اس سے محبت ہمارے دلوں میں رچی بسی ہے، کوئی نکال نہیں سکتا۔ لیکن اگر یہ نوبت آئی تو اللہ نہ کرے کہ یہ نظام بھی لپیٹا جا سکتا ہے اور ادارے حرکت میں آ سکتے ہیں، جمہوریت لپیٹی جا سکتی ہے اور صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔